اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم، استغفار کی کتاب، بخشش طلب کرنے کا بیان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ بخشش مانگیے اپنی غلطیوں کے لیے اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اپنے رب کی خوبیوں کے ساتھ اس کی پاکیزگی بیان کریں اور اس سے بخشش مانگیں، وہ خوب توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پرہیزگار لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس باغات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول تک اور رات کے آخری حصے میں استغفار کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص کسی برائی کو کرے یا اپنے نفس پر ظلم کرے پھر اللہ سے بخشش طلب کرے تو وہ اللہ کو بہت بخشنے والا بڑا مہربان پائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ان کو عذاب دینے والے نہیں ہیں، اور اسی طرح اللہ ان کو عذاب نہیں دیں گے جبکہ وہ بخشش مانگنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ لوگ جب کسی برائی کو کر لیتے ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی گناہوں کا معاف کرنے والا نہیں، اور وہ اپنے کیے پر جانتے ہوئے ڈٹے نہیں رہتے۔ حضرت اغر مزینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دل پر بھی کبھی کبھی پردہ سا آ جاتا ہے اور میں دل میں 100 بار اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ فائدہ مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول رہتے تھے، لیکن کسی وقت آپ کے دل پر بھول و غفلت کا پردہ بھی پڑ جاتا تھا۔ یہ کیفیت اگرچہ بالکل معمولی اور کچھ پل کی ہوتی تھی، لیکن پھر بھی آپ جس اونچے درجے پر فائز تھے، اتنی سی غفلت بھی آپ کو بہت بڑی محسوس ہوتی ہے اور اسے اپنی کوتاہی مان کر اللہ سے استغفار کرتے۔ اس میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ ہم کثرت سے گناہوں کے باوجود اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے اور اس سے استغفار نہیں کرتے، جبکہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مغفور ہونے کے باوجود کثرت سے استغفار کرتے تھے۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کو کثرت سے توبہ اور استغفار کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں ان کی مدد فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والسلام علیکم۔